بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اسلام، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا جناب رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ آپ کے سن ولادت میں کچھ اختلاف ہیں۔ مشہور یہی ہے کہ آپ نبوت کے دوسرے سال، جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 41 برس کی تھی، پیدا ہوئیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی والدہ ماجدہ ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے لقب سے مشہور ہوئیں کیونکہ چہرہ مبارک نہایت سفید اور حسین تھا۔ آپ کو زکیہ پاکیزہ سیرت بھی کہا جاتا ہے۔ نیز آپ کو راضیہ، خوش بخوش، بطول، دنیا ما فیہا سے بے نیاز، ام الحسنین، حسن و حسین کی والدہ، ام الائمہ، اماموں کی ماں، ام الہاد، ہدایت یافتہ لوگوں کی ماں، کریمۃ الطرفین، ماں باپ کی طرف سے اعلیٰ نسب والی بھی کہا جاتا ہے۔ سیدہ فاطمہ کا بچپن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور محترمہ خدیجۃ الکبریٰ کی آغوش تربیت میں گزرا۔ ان حضرات کا فیضان نظر تھا کہ سیدہ نے سن شعور سے قبل زندگی گزارنے کے آداب سیکھ لیے۔ بچپن ہی میں آپ نے دعوت و تبلیغ کے فریضے کی انجام دہی شروع کر دی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد و معاونت میں جہاں تک ایک معصوم بچی سے ہو سکتا تھا وہ سب کیا۔ شیب ابی طالب کی کلفتیں برداشت کی، مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت، اور پھر ساری زندگی ناداری اور مفلسی میں گزار دی کہ بعض مرتبہ تو نوبت فاقوں تک جا پہنچتی تھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا تو سرکار دو عالم سے بہت محبت کرتی تھی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی حضرت فاطمہ سے بہت زیادہ محبت و الفت اور شفقت فرماتے، آپ کو اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیتے، کبھی جنت کا پھول فرماتے۔ سفر سے واپسی پر پہلے سیدہ کے گھر تشریف لے جاتے اور آپ سے محبت و الفت کا برتاؤ فرماتے۔ سیدہ کی ازدواجی گھریلو زندگی ہر مسلمان عورت کے لیے مشعل راہ ہے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر غزوہ سے واپس تشریف لائے۔ آپ نے مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور آپ کو یہ بات پسند تھی کہ سفر سے واپسی پر پہلے مسجد میں جائیں اور اسی میں 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر جائیں اور اس کے بعد اپنی ازواج و مطہرات کے گھروں میں جائیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ سفر سے واپس تشریف لائے اور اپنی ازواج مطہرات کے گھروں سے پہلے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے گئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے گھر کے دروازے پر آپ کا استقبال کیا اور آپ کے چہرے انور اور آنکھوں کا بوسہ لینے لگی اور رونے لگی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، کیوں روتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی یہ حالت دیکھ کر رو رہی ہوں کہ آپ کا رنگ سفر کی مشقت کی وجہ سے بدل چکا ہے اور آپ کے کپڑے پرانے ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، اے فاطمہ، مت رو، اللہ نے تمہارے باپ کو ایسا دین دے کر بھیجا ہے جس کو اللہ روئے زمین کے ہر پکے گھر میں اور ہر کچے گھر میں اور ہر اونی خیمے میں ضرور داخل کرے گا۔ جو اسلام میں داخل ہوں گے وہ عزت پائیں گے اور جو داخل نہیں ہوں گے وہ ذلیل ہوں گے، اور دنیا کے جتنے حصے میں رات پہنچتی ہے اتنے حصے میں یہ دین بھی پہنچے گا، یعنی ساری دنیا میں پہنچ کر رہے گا۔ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے بعد صحابہ اکرام تعزیت کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس آتے تھے، لیکن انہیں کسی پہلو قرار نہ تھا۔ ایک دن حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ تعزیت و تسلی کے لیے حضرت سیدۃ النساء کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ سیدہ نے ان سے فرمایا، انس، یہ تو بتاؤ تمہارے دل نے کیسے گوارا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
जसद अक़दस ज़मीन के सुपुर्द करो। ये सुनकर हज़रत अनस दहाड़े मार मार कर रोने लगे और गमो अलम का पैकर बने हुए वापस गए। तमाम अहले सैर मुत्तफ़िक़ हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद किसी ने सैयदा फ़ातिमा ज़हरा को हंसते हुए नहीं देखा। एक दिन सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सरवर आलम की कब्र मुबारक पर गईं और अश्कबार होकर ये अशआर पढ़े, जो शख्स अहमद की तुरबत की मिट्टी एक बार सूंघ ले उस पर लाजिम है कि फिर कभी कोई खुशबू न सूंघे, यानी उसको सारी उम्र किसी खुशबू के सूंघने की ज़रूरत नहीं। मुझ पर जो मुसीबतें पड़ी, अगर दिनों पर पड़ती तो वो रातों में तब्दील हो जाते। कहा जाता है कि ये दोनों शेर हज़रत अली के हैं। सैयदुन निसा हुजूर के मरकद अक़दस पर हाजिर हुई तो खुद ब खुद उनकी ज़ुबान पर जारी हो गई। बाज़ अहले सैर ने खुद सैयदुन निसा से भी कुछ अशआर मंसूब किए हैं जो उन्होंने रसूलुल्लाह की वफ़ात पर कहे। उनमें चंद अशआर ये हैं: आसमान गुबार आलूद हो गया, आफ़ताब लपेट दिया गया, दुनिया में तारीकी छा गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद ज़मीन न सिर्फ गमगीन है बल्कि फ़र्ते अलम से शक हो गई है। चाहिए कि आप पर मशरिक़ व मग़रिब के रहने वाले रोएं और चाहिए कि तमाम अहले यमन और कबीला मुज़र के लोग आपकी वफ़ात पर रोएं। ए खातमुर रसूल, आप बरकत व वुसअत की जुए फैज़ हैं। आप पर तो कुरान नाजिल करने वाले ने भी दुरूद व सलाम भेजे हैं। मरसिये के दो शेर भी सैयदुन निसा की तरफ से मंसूब हैं। आप हमसे क्या जुदा हो गए कि ज़मीन अपने तरावट से महरूम हो गई। आपके तशरीफ़ ले जाने से वही और खुदाई किताबों के उतरने का सिलसिला भी ख़त्म हो गया। काश आपकी रहलत से पेशतर और उस वक्त से पहले जब मिट्टी ने आपको पोशीदा किया हमें मौत आ जाती और हम मर गए होते। बाग बाकी है बागिया न रहा, अपने फूलों का पासबा न रहा, कारवां तो रवा रहेगा मगर हाय वो अमीर कारवां न रहा।